وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ کو ایذا دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ تو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ کو ایذا دو۔ ایمان والوں کو بارگاہ رسالت کے آداب کی تعلیم دینے کے بعد تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا کہ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دو، اور کوئی کام ایسا کرو جو آپ کے مقدس قلب پر گرا ہو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے وصال ظاہری کے بعد کبھی ان کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے نکاح کرو، کیونکہ جس عورت سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے عقد فرمایا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ہر شخص پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اسی طرح وہ کنیزیں جو باریاب خدمت ہوئیں اور قربت سے سرفراز فرمائی گئیں وہ بھی اسی طرح سب کے لیے حرام ہیں۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینا اور ان کے وصال ظاہری کے بعد ان کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے نکاح کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا سخت گناہ ہے۔ اس میں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑی عظمت عطا فرمائی اور آپ کی حرمت ہر حال میں واجب کی ہے۔ اِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ، اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ان کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے نکاح کرنے کے بارے میں تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ تو یاد رکھو کہ بے شک اللہ عز و جل سب کچھ جانتا ہے اور وہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔